السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور جی میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ تو جی ویلکم بیک ٹو مائی ولاگ۔ تو جی یہ آج کی ہماری مارننگ روٹین ہے، تو آج ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ تو جی یہ دعا میڈم سو کے اٹھ چکی ہیں 2 بجے، تو ہم سب پہلے ہی اٹھ جاتے ہیں 12 بجے، اور یہ 2 بجے سو کے اٹھی ہیں، تو بس یہ 2:30 بجے سو کے اٹھی ہیں۔ تو بس اب یہ اٹھ گئی ہیں تو اب ہمارے کام شروع ہوں گے، ورنہ تو یہ سوئی رہتی ہیں تو ہمارے کوئی کام بھی نہیں ہوتے ہیں۔ تو بس اب یہ اٹھی ہے تو اب ہم کام شروع کریں گے، اور ساتھ میں پانی گرم ہونے رکھ دوں گی، کیونکہ پھر اس نے فریش ہونا ہوتا ہے تو پانی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو بس موٹر صبح صبح چل جاتی ہے تو پھر وہ بھری ہوئی ہوتی ہے، دوبارہ کوئی چلاتا نہیں ہے، تھوڑا بہت پانی یوز ہوتا ہے لیکن وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، تو بس پھر اسی لیے ہم پانی بوائل کر لیتے ہیں اور پھر اسی سے فریش ہو جاتے ہیں سارے۔ تو کیونکہ اب کافی زیادہ سردی ہو گئی ہے، بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، لیکن اسموک وغیرہ نہیں ہے اب، لیکن سردی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اب بنا مطلب کہ ساکس کے نہیں چلا پھرا جاتا، یا رضائی میں بس دل کرتا ہے کہ سارا دن بیٹھے رہیں۔ تو بس پانی گرم کر کے پھر میں باقی کے کام کر لوں گی ساتھ میں، کیونکہ اس کا تو کام ہے صرف برتن دھونا، اور وہ صرف وہی کرے گی، باقی کے سارے کام مجھے کرنے ہوتے ہیں، اور پھر ہم ناشتہ بنائیں گے۔ تو بس اب میں اپنے روم میں آ گئی ہوں، اور اب میں بیڈ شیٹ وغیرہ صحیح کروں گی اور بلینکٹ صحیح کروں گی، کیونکہ سارا دن سب ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو بس اسی وجہ سے پھر سارے کھانا وغیرہ جو کھانا ہوتا ہے وہ ادھر ہی بیٹھ کے کھاتے ہیں، تو پھر مٹی مٹی ہو جاتی ہے۔ تو بس پھر صحیح کر کے جھاڑ کے اس کو بچھائیں گے، تو پھر ہماری بیڈ شیٹ صاف ہو جائے گی، اور پھر ہم اپنا روم سیٹ کریں گے۔ تو بس پھر جب تھوڑا سا کام ہو جاتا ہے تو پھر سبھی ادھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے والے روم میں ہی ٹی وی ہے، تو پھر جب مما بابا نے ٹی وی دیکھنا ہوتا ہے یا ہم نے دیکھنا ہوتا ہے تو پھر ہم سب ادھر ہی بیٹھتے ہیں۔ تو بس اس وجہ سے ہی یہ کمرہ تھوڑا سا بکھرا بکھرا رہتا ہے، اور یہ میں نے یہاں پہ بیڈ شیٹ صحیح کر دیا، اب میں بلینکٹ صحیح کروں گی۔ آج میں نے پتہ نہیں کہاں کہاں کیمرہ رکھ کے ویڈیو بنائی ہے، تو آپ لوگوں کو ضرور مزہ آئے گا شاید۔ تو جی آپ لوگوں نے میری آج کی ویڈیو پوری دیکھنی ہے، اس میں کچھ شاپنگ بھی ہے اور بھی بہت کچھ ہے، تو بس آپ لوگوں میں ویڈیو پوری دیکھے گا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ میری ویڈیو کیسی تھی، اور آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے گی انشاءاللہ۔ اور اگر پسند آ جائے تو جاتے جاتے میرے چینل کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کرتے جائیے گا، اور ساتھ میں سبسکرائب بھی ضرور کر دیجیے گا، اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا۔ اور سنائیں کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے، اور آپ لوگوں کے شہروں کا موسم کیسا ہے؟ لاہور میں تو کافی زیادہ ٹھنڈ ہو گئی ہے۔ تو بس اب یہ یہاں پہ میں نے اپنا روم بھی صحیح کر دیا، اور پھر ہم باقی کے کام کریں گے۔ باقی کے کام کوئی خاص ہوتے تو نہیں ہے، بابا کے کبھی کپڑے پریس کرنے ہوتے ہیں، یا پھر ہوتا ہے کہ صفائی کرنی ہوتی ہے، یا کچن کا ہوتا ہے، بس اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہوتا۔ ہاں کبھی ہو جاتا ہے کہ ڈیپلی والی ہو تو بس، اور تو ایسا کوئی خاص کام نہیں ہوتا ہے۔ اگر دعا میڈم جلدی اٹھ جائیں تو یہ کام بھی ہمارے جلدی ہو جائیں۔ تو بس یہ اب بابا کا شوز صاف کر رہی ہے، بابا دوسرے شوز پہن کے گئے تھے آفس، تو اب یہ والا صاف کر کے، تھوڑی سی دھوپ تھی باہر تو باہر دھوپ میں رکھ دیں گے تاکہ ان میں اسمیل نہ ہو، کیونکہ وہ ساکس پہنتے ہیں تو پتہ نہیں ان کے شوز میں اسمیل کیوں ہو جاتی ہے، تو پھر ہم اس طرح چینج کروا کے اس کو دھوپ لگواتے رہتے ہیں۔ تو بس یہ یہاں پہ صاف کر کے اس کو دھوپ میں رکھائے گی، اور پھر جی میں ناشتہ بناؤں گی۔ اور پھر ہم تھوڑا سا باہر گھومنے پھرنے جائیں گے، کیونکہ موسم کافی چینج ہو گیا، دن تو گزر جاتے ہیں لیکن رات گزرتی نہیں ہے۔ جیسے ہی مغرب ہو جاتی ہے یا 4 بجے کا ٹائم ہو جاتا ہے، اس کے بعد تو ٹائم گزرتا ہی نہیں ہے۔ تو بس پھر ہم تھوڑی سی آؤٹنگ کے لیے باہر جائیں گے۔ یہ بھی پہلے میں نے یہ نکالا تھا، پھر جی ہمارا باہر کا پلان بن گیا تو پھر میں نے دوسرے کپڑے پہن لیے، تو بس یہ استری کیا ہوا تھا تو اس کو میں نے ایسے ہی ہینگ کر دیا تھا۔ تو بس
اس کے بعد ہم اپنا ناشتہ بنائیں گے اور پھر ہم جی ناشتہ کریں گے سب مل کے۔ اور آج کل ناشتہ میں بنا رہی ہوں کیونکہ مما کی طبیعت خراب ہے، تو وہ ریسٹ پہ ہیں۔ ان کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ ریسٹ کریں اور آپ ان کے لیے دعا کریں کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں۔ اور ان کا بی پی پتہ نہیں کیوں اتنا زیادہ ہائی ہوا ہے، وہ کنٹرول ہی نہیں ہو رہا ہے۔ ادھر ہماری سوسائٹی میں ڈاکٹر ہے، اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں لو ہے لو ہے، تو کافی دنوں سے ایسے ہو رہا تھا تو وہ ایسے ہی کر رہے تھے، تو ہمیں لگا کہ شاید لو ہوگا، لیکن پھر آج تو کچھ زیادہ ہی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ پھر ان کو ہاسپٹل لے کے گئے تھے، تو وہاں جب لے کے گئے وہاں چیک کیا تو بی پی ہائی تھا، تو بس پھر ڈاکٹر نے میڈیسن وغیرہ دی اور انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ ریسٹ کریں 3-4 دنوں کے لیے مکمل، اور پھر آپ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور یہ دعا برتن دھو رہی ہے اور میں ناشتہ بنا رہی ہوں، پھر جی ہم سب بیٹھ کے ناشتہ کریں گے۔ اور یہ ساتھ ساتھ بولتی رہتی ہے تمہیں کوئی کام نہیں نظر آتا، سارا کام مجھ سے کرواتے ہو، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ تو بس یہ بولتی رہتی ہے، تو ہم بس اس کی سنتے رہتے ہیں۔ اور پہلے میں ایک دفعہ سارے پیڑے کر لیتی ہوں اور اس کے بعد روٹی بناتی ہوں، مطلب کہ پہلے اگر زیادہ تو نہیں صبح کے ٹائم بنتی، 6 روٹیاں بنتی ہیں ہم تینوں کی، تو بابا ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ چلے جاتے ہیں صبح ناشتہ کر کے، تو بس پھر ہم 3 ہوتے ہیں، تو ہم تینوں کے لیے 6 روٹیاں ہی بنتی ہیں۔ اور پھر ہم زیادہ نہیں 6 میں سے بھی ہماری بچ جاتی ہیں، ہم کھاتے ہی نہیں ہیں اتنا زیادہ، تو بس میں پہلے 3-4 پیڑے کر لیتی ہوں اور پھر باقی کے جو ہوتے ہیں وہ بعد میں کر لیتی ہوں، یا اگر آٹا تھوڑا سا زیادہ گون جاتا ہے تو پھر وہ ایک ہی دفعہ بنا کے رکھ دیتی ہوں تاکہ بعد میں خراب نہ ہو۔ لیکن ویسے تو موسم کافی چینج ہو گیا ہے، لیکن پتہ نہیں چلتا، کبھی کبھی ہو بھی جاتا ہے، تو بس ناشتہ بنا کے پھر ہم بیٹھ جائیں گے اور پھر ہم انجوائے کریں گے سردیاں۔ بھائی بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور بہت موسم تو مزے کا ہے، لیکن اس ہوا کی وجہ سے کافی طبیعتیں خراب ہوں گی، بخار، اور اس ٹھنڈی ہوا سے تو سر میں بھی درد ہونے لگ جاتا ہے، تو بس خیال رکھیں اپنا سب لوگ، اور سب کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اور جی ہمارے جو فلسطینی بہن بھائی ہیں ان لوگوں کے لیے بھی ضرور دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ان پہ جو بھی پریشانی، جو بھی مشکلات ہیں ان سب کو حل کرے، اور اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں۔ اور اگر میں کوئی پروڈکٹ یوز کر دیتی ہوں اور آپ دیکھیں تو پلیز مجھے بتا دیا کریں کہ یہ ہے صحیح نہیں ہے، تو آپ لوگ مجھے بتایا کریں، اور اگر مجھے کسی پروڈکٹ کے بارے میں پتہ ہوگا تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ یہ یوز نہیں کرنا چاہیے۔ اب پہلے ہم اپنے پاس میں ایک اسٹور تھا رائزن، وہاں سے کرتے تھے، لیکن جب سے پتہ چلا ہے کہ جی امتیاز پہ اب صرف پاکستانی پروڈکٹس ہیں تو ہم اب وہیں سے گروسری کر کے آتے ہیں۔ ایسی کوئی خاص ہوتی تو نہیں، گروسری تو ہماری ہو جاتی ہے، وہ 2 مہینوں کی اکٹھی ہوتی ہے، تو لیکن اگر کبھی کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو پھر ہم وہاں سے لے آتے ہیں، کیونکہ ان سٹورز پہ ابھی بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہیں ان کی پروڈکٹ، جیسے کہ لپٹن ہو گیا اور بھی ایک دو ہیں، تو اس وجہ سے ہم ادھر نہیں جاتے ہیں۔ ہم ان کو کہتے بھی ہیں کہ آپ لوگ ان کو یہاں سے ہٹائیں، لیکن وہ نہیں ہٹا رہے، پتہ نہیں کیوں۔ تو بس میں یہاں پہ روٹیاں بنا کے تو پھر ہم ناشتہ کریں گے اور پھر تھوڑی دیر بعد ہم بیٹھ جائیں گے، اور موسم بس بہت بورنگ موسم ہے۔ کس کس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ ہم اصل میں سارا دن تینوں اکیلے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں زیادہ بورنگ لگتا ہے، بابا تو ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ چلے جاتے ہیں صبح ڈیوٹی پہ، اور جی وہ رات کو لیٹ آتے ہیں، تو بس پھر جب تک وہ نہیں آتے تو ہم سب بور ہوتے رہتے ہیں، تینوں بور ہوتے رہتے ہیں، تو کبھی خالہ آ جاتی ہیں اور کبھی ہم ان کی طرف چلے جاتے ہیں، تو آج کل وہ بھی بیزی ہیں تو ادھر بھی آنا جانا نہیں ہو رہا، تو بس گھر میں ہی بیٹھ کے ٹائم پاس کیا جا رہا ہے، یا کبھی ہم واک پہ چلے جاتے ہیں سوسائٹی میں، تو بس ایسے ہی ہمارا ٹائم گزر رہا ہے۔ تو جی آپ لوگ ضرور بتائیے گا کہ اگر کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے جو فری ٹائم میں بیٹھ کے کی جائے تو میں ضرور کروں گی اس ایکٹیویٹی کو، تاکہ ٹائم پاس ہو سکے،
فون بھی یوز کر کر کے بندہ تھک جاتا ہے، اور ٹی وی بھی دیکھ دیکھ کے، اور پھر ایک دوسرے کے فیسز بھی دیکھ دیکھ کے بندہ تھک جاتا ہے. تو بس ایسے ہی چلتا رہتا ہے. اور یہاں پہ میں نے روٹیاں بنا لی ہیں ساری، اور بس یہ اب ہم باہر آ گئے ہیں. تو یہ نا ادھر مارکیٹ ہے کوئی نشتر آئی تھنک، یس. تو بس ہم وہاں سے آ رہے تھے، میٹرو پہ نہیں گئے تھے کہ میٹرو کا اسٹیشن ہے، ہم رکشے پہ گئے تھے. تو وہاں اوپر سے کراس کر کے آنا پڑتا ہے دوسری سائڈ پہ، بیچ میں تو ایسا کوئی راستہ ہے نہیں، تو پھر اسی کے ذریعے ہمیں ادھر جانا پڑتا ہے. اور جی یہ ہے ہماری شاپنگ. یہ ایک رنگ میں نے لی ہے، مجھے پیاری لگ رہی تھی، تو یہ ایک رنگ میں نے لی ہے، ایک مما نے لی ہے. دعا کی نا اصل میں فنگر بہت پتلی پتلی ہیں، تو اس کے لیے ہم دیکھتے رہتے ہیں، کوئی ملتی ہی نہیں ہے، اور اگر ہمیں کوئی مل جاتی ہیں تو وہ اس کو پسند نہیں آتی. تو بس پھر جب نیکسٹ پہ آئیں گے تو اس کے لیے بھی لے آئیں گے. اور یہ ہے دیکھیں ان دونوں، اور یہ جو دوسرے والی ہے یہ مما کی ہے. اور یہ نیل پالش کا کلر دیکھ رہے ہیں آپ لوگ جو میں نے نیل پہ لگا ہے، یہ بھی بس میں نے لینا تھا، تو پتہ نہیں اس میں کوئی مسئلہ تھا تو میں لے نہیں سکی. بڑا پیارا کلر ہے. اور یہ میں نے ربر بینڈ لی ہیں کلرفل والی، یہ بالوں میں لگانے کے لیے یا اور بھی کسی کام آ جاتی ہیں. اور ویسے بھی میں ایسی چیزیں ڈونیٹ کرتی رہتی ہوں، تو جب بھی میں کچھ ایسا لے کے آتی ہوں تو مما کہتی ہیں آپ بس تم ڈونیٹ کرنی شروع کر دینا. ڈونیٹ مطلب کہ کوئی بچہ آ گیا، میں اس کو کہہ دوں گا میں تمہارے بال بناؤں، اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو جی میں اپنی طرف سے اٹھا کے لگا دیتی ہوں. تو بس ایسے ہی. اور یہ ہم کچھ پونیاں لے کے آئے تھے، پہلے تھیں لیکن وہ لوز ہو گئیں، تو اب ہم گئے تھے تو اب ہم اور لے آئے. ان تینوں کے نا کلر بڑے پیارے تھے، لائٹ ڈارک مکس. اور یہ بابی پن، یہ بھی بالوں کے لیے ہی ہوتی ہیں، اور کچھ لوگ ان سے کان بھی صاف کرتے ہیں. تو بس ایسے ہی جگاڑ لگاتے رہتے ہیں. اور یہ ٹوتھ پک بھی ہماری ختم ہوئی ہوئی تھی تو ہم یہ بھی ساتھ میں لے کے آئے. تو بس. اور مما نے شوز لینا تھا، اور یہ نیل پالش کا کلر بہت پیارا تھا لیکن اس میں کوئی مسئلہ تھا تو اس لیے میں لے نہیں سکی. اور مما کے شوز لے کے آئے تھے ہم، انہوں نے شوز بھی لینے تھے تو شوز بھی لیے ان کے، اور پھر ہم گھر آئے. لیکن شکر ہے کہ ٹائم پاس ہو گیا. شوز بڑے پیارے تھے، ان کے کمفرٹیبل تھے، واک کے لیے بہت اچھے تھے، اور جس طرح اب سردیاں ہیں سردیوں میں بھی بہت اچھے ہیں، تو مجھے بڑے پیارے لگے. اور کلر بھی بڑا پیارا تھا، لائٹ گرے کلر تھا، سوری یہ گرے کلر تھا، بڑا پیارا تھا. اور کمفرٹیبل بھی بہت زیادہ تھا، مطلب کہ مما کے نا ایڑی میں درد رہتا تو اس حساب سے ان کے لیے صحیح تھا. اب دیکھیں وہ کہہ تو رہے تھے کہ یہ صحیح ہے، اب کیسا نکلتا ہے یہ تو پہننے کے بعد ہی پتہ چلے گا. تو بس. اور اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو پلیز کر دیجیے گا، میں دوبارہ ریمائنڈ کروا رہی ہوں، ایسے چھوڑ کے نہیں جانا. تو یہ بس یہ تھی ہماری تھوڑی سی شاپنگ اور ہماری روٹین. تو جی آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی. اور کل انشاءاللہ میں ایک ریسیپی بھی لے کے آؤں گی آپ لوگوں کے لیے، میرے ہاتھ کی بنائی ہوئی. تو جی آپ لوگ ضرور انتظار کیجیے گا. میں کل کے ولاگ کا آج میں نے بنا لینی تھی لیکن پھر ہم باہر چلے گئے تو اس وجہ سے میں نے نہیں بنائی. تو اب ریسیپی کیا ہے وہ میں کل ہی بتاؤں گی، وہ کل کے لیے وہ سرپرائز ہے، وہ بتانا نہیں ہے. تو جی یہ ہے ہماری چھوٹی سی شاپنگ، اور مزہ آیا، ٹائم پاس ہو گیا. تو جی میں ملوں گی آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.